السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کل جس کو دیکھو وہ کھانس رہا ہے۔ کھانسی خاص کر کے دو شہروں میں بہت زیادہ ہے لوگوں کو، ایک کراچی اور ایک لاہور۔ لاہور دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے کہ جہاں کی آب و ہوا انتہائی زہریلی ہے، اور کراچی دوسرے نمبر پہ ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم لوگ ہر غلط کام میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کبھی کسی اچھے کام میں بھی ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں۔ جتنے برائیوں کے کام ہیں اس میں ہمارا نمبر پہلا یا دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ پولوشن کے لحاظ سے بھی جو پولوٹڈ ترین شہر ہیں اس میں لاہور پہلے نمبر پہ آتا ہے اور کراچی دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ آج کل تو یہی نمبر چل رہے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ کھانس رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس زہریلے آب و ہوا میں ہم جی رہے ہیں اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کا پرابلم نہ ہو، یعنی جو ہمارے ناک گلا ان کا پرابلم نہ ہو۔ تو لہٰذا آج کل جسے دیکھو وہ کھانس رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، شہر تو صاف ستھرے ہونے سے رہے، کیونکہ نہ ہمارے عوام کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں وہ پوری کریں، اور نہ ہی حکومت نے کچھ کرنا ہے۔ وہ تو ہم بچپن سے لے کر کے 55 تک دیکھتے آئے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اس کھانسی کا تدارک کیا کیا جائے؟ کھانسی کے تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ کھانسی اچانک آ جاتی ہے اور پھر اچانک چلی بھی جاتی ہے۔ کچھ کھانسی ایسی ہوتی ہے جو آ تو جاتی ہے، جاتے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، اور کچھ کھانسی ایسی ہوتی ہے جو خشک ہوتی ہے، کچھ کھانسی ایسی ہوتی ہے جو تر کھانسی کہلاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ بلغم آتا ہے۔ تو کچھ میں سفید بلغم آتا ہے، کچھ میں مختلف کلر کے بلغم آ رہے ہوتے ہیں، پیلا ہے، ہرا ہے، کالا بلغم ہے، بعض اوقات خون آتا ہے۔ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کب یہ کھانسی خطرناک ہو جائے گی اور کب یہ کھانسی ایک عام کھانسی ہے جس کے لیے زیادہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ریڈ فلیگ سائن کیا ہے کھانسی میں؟ نمبر 1، کھانسی کے ساتھ سانس پھولنے لگے، آپ شارٹ آف بریتھ ہو جائیں، تو یہ آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ عام کھانسی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کھانسی اگر اتنی شدت سے ہو کہ دو بھر ہو جائے انسان کا، اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کھانسنا، کہ اگر تواتر کے ساتھ نان اسٹاپ کھانسی آ رہی ہے تو بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور دکھانا ہے۔ تیسرا، ڈاکٹر کے پاس آپ کب جائیں گے؟ جب اگر کھانسی کے ساتھ آپ کو بلغم بہت زیادہ مقدار میں آ رہا ہو اور آپ کے سیکریشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، تو بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ پھر اگر بلغم کے ساتھ اس کا کلر چینج ہو جائے، گرین کلر کا بلغم آنے لگے، لال رنگ کا بلغم آنے لگے، یا پھر بلغم میں خون جیسا نظر آئے، یا خون آنے لگے، یا بلغم بہت زیادہ تھک ہو جائے اور اسمیل آنے لگے کھانسنے سے آپ کو، اور شدید اسمیل محسوس ہو آپ کو، تو یہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جس میں آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کھانسی کے ساتھ آپ کو بخار رہ رہا ہے اور بخار عام دواؤں سے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو بھی آپ کو فوری طور پہ دکھانا چاہیے کہ اس حوالے سے کہ شاید کوئی وجہ ہو۔ کھانسی کافی عرصے سے رہ رہی ہو اور جانے کا نام نہ لے رہی ہو، اور کھانسی کے ساتھ آپ کی بھوک کم ہو جائے اور آپ کا وزن گرنے لگے، تو بھی آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اسے بتانا ہے
تو یہ مختلف ہیں، اور بھی بہت سی ساری ایسی ریڈ فلیگ سائنس میں بھول چکا ہوں جو میں نے نہیں بتایا ہو، لیکن یہ کامن چیزیں ہیں جس کو اگر ہیں کھانسی کے ساتھ تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ عام کھانسی جو کہ عموماً اریٹیشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کامن کولڈ میں ہو جاتی ہے، فلو میں ہو جاتی ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کو ادویات لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ لوگ بغیر ادویات کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو الرجی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے، تو اس الرجی میں بھی پھر آپ کو سم ٹائمز اگر اتنا شدت کی الرجی ہو جائے کہ اس سے سانس بھی ہونے لگے اور سانس پھولنے لگے، تو اس میں بھی ٹریٹمنٹ کی یقیناً ضرورت ہوتی ہے، اور الرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ کھانسی دیکھ لیجئے، یہ جو کھانسی ہے یہ کوئی مرض کا نام نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے، اور یہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے۔ جب ہمارے تھروٹ میں یا اپر ریسپائریٹری ٹریک میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہوں، تو ہمیں کھانسی آتی ہے تاکہ ہم اسے ایکسپیل آؤٹ کر دیں، اسے نکال باہر پھینکیں۔ تو یہ ایک نیچرل پروٹیکٹیو میکینزم کے تحت، ریفلیکس کے تحت کھانسی آتی ہے۔ تو کھانسی کو دبانا نہیں چاہیے بلکہ کھانسی کا سبب ڈھونڈ کے کھانسی کا علاج کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو کھانسی صرف ہمارے لنگز کی وجہ سے یا ہمارے سانس کی نالی کی وجہ سے آ رہی ہو، بعض اوقات غذا کی نالی کا پرابلم بھی ہوتا ہے جس کو گرٹ کہتے ہیں، اس سے بھی کھانسی آتی ہے۔ بعض اوقات دل کے بیماریوں کی وجہ سے کھانسی آتی ہے، تو وہاں دل کا علاج کرنا پڑے گا، نہ کہ کف سیرپ۔ اسی طرح سے اگر کچھ کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ ادویات کے لینے سے آتی ہے، تو پھر وہ ادویات روکنی پڑے گی، خاص کر کے بلڈ پریشر کی ایک دوا ہوتی ہے جس کے لینے سے کھانسی ہو جاتی ہے، تو جب تک آپ وہ دوا نہیں روکیں گے کھانسی آپ کی نہیں جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی کھانسی پرانی ہو گئی ہے تو ضرور، چاہے اس میں ریڈ فلیگ سائنز جو میں نے پہلے بتائیں وہ نہ بھی ہوں، تو بھی آپ کو جا کر کے اگر پرانی کھانسی ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ شاید آپ کوئی ایسی دوا لے رہے ہوں، یا شاید آپ کو گرڈ ہو جس کی وجہ سے یہ کھانسی آ رہی ہو۔ تو لہٰذا کھانسی کو آسان نہ سمجھیں۔ اگر وہ تمام باتیں جو میں نے بیان کی ہیں اس میں موجود ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے اور کھانسی کا پراپر علاج کرائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔